آج 16 شعبان اور ہفتے کا دن ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھنے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا، جن کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک ہی نہیں لیتے، جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آج ماہ شعبان کی 16 تاریخ صرف 41 بار پڑھ لو، کیونکہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ شب برات کی رات جو کچھ آپ رب کریم سے مانگ نہ سکے، شب برات کی رات جن لوگوں کی حاجتیں پوری نہ ہو سکیں، آج 16 شعبان ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ گارنٹی میری ہے کہ آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ ہر حاجت کو پورا کرے گا، کیونکہ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ شعبان کے مہینے کا وظیفہ ہے، کملی والے آقا کے مہینے کا وظیفہ ہے، جس محبوب کے ہم امتی ہیں اس محبوب کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے بہت سے لوگ شب برات کی رات عبادت نہ کر سکے، اور جو کر سکے ان میں بہت سے لوگ اس وہم میں ہے کہ ہماری حاجتیں پوری ہوں گی یا نہیں، ہمارے نصیب میں کیا لکھا جائے گا، اللہ ہم سے راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ آج آپ کی اس وہم کو نکالنے کے لیے، آج آپ کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، آج ہفتے کے دن صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، تہجدیں پڑھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک بار پھر میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھو۔ رب کعبہ کی قسم، وہ ذات تو ہر وقت دینے کو تیار ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ہم تو وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے ٹی وی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں۔ آج کسی بندے سے 10,000 مانگنا پڑ جائے، ہم اس کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم پر ترس آ جائے اور وہ ہمیں قرض کے طور پر پیسے دے دے۔ کیا کبھی اپنے رب کے سامنے آنسو نکالے ہیں؟ کیا کبھی جس طرح جعلی پیروں فقیروں کے سامنے جا کر روتے ہو کہ کسی طریقے ہماری اس حاجت کو پورا کر دیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہماری یہ کام کر دیں، کیا کبھی رب کے سامنے گڑ گڑائے ہو؟ آج پھر رب کے سامنے گڑ گڑانے کا، رب سے مانگنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وہ وظیفہ دینے جا رہا ہوں جس سے صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ برسوں بعد موقع ملتا ہے 16 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کا۔ ماہ شعبان کا مہینہ ماہ رجب کی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے یہ وظیفہ صبح پڑھا تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو وظیفہ پڑھو گے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھتے ہیں کئی سال کئی مہینوں تک فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھو تو صحیح۔ آپ کو آج تک پھر وظیفہ پڑھنا نہیں آیا، آج آپ نے 16 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھنا آپ نے خود ہے۔ خود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان پر مشکل وقت ہوتا ہے اسے مانگنا بھی آ جاتا ہے، اس کی زبان پر درد بھی آ جاتا ہے۔ جب تک آپ خود نہیں مانگتے، کیونکہ جو آپ اپنے لیے خود مانگ سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں مانگ سکتا۔ جو آپ کے دل میں درد ہے، جو آپ کو غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانی کا سامنا ہے، کوئی آپ کے درد کے ساتھ نہیں مانگ سکتا۔ اس لیے اپنے رب سے اپنے لیے جب بھی مانگو خود مانگو۔ بہت سے لوگ اپنی حلال کمائی کا ایک بڑا حصہ جعلی پیروں فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب انسان کا اچھا بلا چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، جوان اور خوبصورت بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے سکونی رہتی ہے، بے برکتی رہتی ہے، بندہ تھک جاتا ہے، اک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ لاکھوں روپیہ لگ جائے، میری جان چھٹ جائے، میرے گھر میں سکون ہو جائے، میرا کاروبار چلنا چاہیے۔ پھر وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے، پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور پھر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ آج شعبان کی 16 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ جعلی پیروں فقیروں کی چھٹی ہونے والی ہے جنہوں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے۔ لوگ میں دیکھ رہا ہوں نئے نئے چینل بنا رہے ہیں، اپنے اپنے وظیفے بتا رہے ہیں، نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ خدا را
ایک ایسے پلیٹ فارم کو چنیں جہاں آپ کو حقیقی وظیفے ملتے ہیں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر اپنی منمانی کرنی ہے تو آپ ابھی اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ وظیفے آپ نے دنیا میں دن رات محنت کر لی، دنیا میں مشقت کر لی، کامیابی نہیں مل رہی، اب اللہ کی راہ میں محنت کر لو۔ محنت کیسے کرنی ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، طریقہ میں بتاؤں گا، وظیفہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے خود ہے۔ اللہ کی راہ میں محنت کرو۔ آج 16 شعبان ہفتے کے دن اللہ کی راہ میں محنت کا ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر آیا ہوں، جس سے صرف 41 بار پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میں سے ابھی تک اس چینل پر کوئی نیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ کر لیا؟ اب آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کا فائدہ ہو، اور ایسے بہت سے وظیفے آپ تک ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کے ساتھ آپ نے 16 شعبان ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج 16 شعبان ہفتے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ آمین بولیں گے تو آپ کا نام دعا میں شامل ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور آپ کی میری ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اس لیے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ایک بار کومنٹ سیکشن میں لکھنے میں کیا چلا جاتا ہے؟ اللہ کے سامنے آمین کہہ رہے ہو تو آمین توجہ کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ لکھو۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد دے دے۔ اے میرے مالک، کسی اور سے مانگے تو ناراض ہوتا ہے، تیرے سے مانگ رہے ہیں، تیرے سامنے جولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، تیرے منگتے ہیں، تیرے بیکاری ہیں، مالک و مولا دے دے، یا اللہ دے دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے خیروں سے برکتوں سے آسانیاں عطا فرما۔ آج جس کے دل میں جو بھی حاجتیں ہیں مولا تو دل کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ مولا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب پر نظر کرم فرما۔ آمین آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب توجہ کیجیے گا، اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ 16 شعبان ہفتے کا دن آ جائے اور آج 41 بار یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر تو آپ میں سے ابھی تک کوئی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہا ہے تو اب آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کیونکہ اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ تو واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو برسوں بعد موقع ملتا ہے، آج اس وظیفے کو مکمل دیکھیں، 41 بار یہ وظیفہ پڑھیں، رب کریم سے ضد کر کے مانگے، جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، میں نے اپنا حق ادا کیا، اب وقت ہے، موقع ہے، دستور ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ 16 شعبان ہفتے کے دن، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ صبح فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر اور مغرب کے بعد پڑھ لو، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کم از کم 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، اور آج آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو۔ اپنے الفاظ میں صرف نیت کرنی ہے کہ مولا کریم فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، مولا وہاں رشتہ ہو جائے، مولا وہ نوکری مل جائے، مولا قرض سے نجات ہو جائے، مولا گاڑی چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، اس طرح آپ نے اپنے رب سے ضد کرنی ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت، اپنی فریاد کو رکھنا ہے، نیت کرنی ہے کہ یا اللہ بس یہ چاہتا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا وظیفہ ہے۔ اس نام مبارک کو پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب ایک دم فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا، یہ کون ہے جس نے عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی آہوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کی حاجت کو پورا کرو۔ جن سسکیوں کے ساتھ، جس منت سماجت کے ساتھ آپ انسان سے مانگتے ہیں، اس طرح کبھی رب سے مانگ کر دیکھیں۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی مرادوں کو دل میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا ایک نام مبارک سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سبحان اللہ اللہ کریم کا ایک ایسا نام مبارک ہے کہ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ جب آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کی رنگینیوں میں رہتے ہوئے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میری تعریف بیان کی، میں تجھے اس قابل بنا دوں گا کہ دنیا تیری تعریف کرے گی، دنیا تیری عزت کرے گی، دنیا تیری کامیابی پر رشک کرے گی، رزق اور دولت دروازے پھاڑ کر آپ کے گھر میں آئے گا۔ جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، آپ اللہ کو عزت دیتے ہیں، اللہ آپ کو عزت والا بنا دیتا ہے۔ عزت خریدی نہیں جاتی، رب کی طرف سے دی جاتی ہے۔ جو عزت رب کی طرف سے آتی ہے، پھر دنیا کا بڑے سے بڑا فرد بھی آپ کی عزت کرتا ہے۔ آج آپ نے سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منا لینا ہے۔ انشاءاللہ آج صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ آپ کو عزت سے، دولت سے، شہرت سے نوازے گا۔ اس کے بعد آپ نے صرف 41 بار ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ کو 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، ہمارے گھر کے بچے کو زبانی آتی ہے، اور برسوں بعد 16 شعبان ہفتے کے دن آتی ہے، اور آج صرف 41 بار یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ آپ کے نصیب میں، آپ کے تقدیر میں کامیابیاں لکھ دے گا۔ ماہ شعبان کے مہینے میں ایک رات قبولیت کی رات جسے شب برات کی رات کہتے ہیں، وہ شب برات کی رات تو گزر چکی ہے۔ جو لوگ شب برات کی رات اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر نہ لکھوا سکے، جو شب برات کی رات اللہ کو راضی نہ کر سکے، جو شب برات کی رات اپنی مقدر کے ستارے چمکا نہ سکے، آج 16 شعبان ہفتے کے دن صرف 41 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ شب برات کے بعد آج آخری گھڑیاں ہیں، برسوں بعد آپ کو موقع ملے گا صرف 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ اگر اللہ والے فرماتے ہیں کہ 41 حاجتیں، اور حاجتیں بھی ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آج آپ میں سے جو لوگ یہ وظیفہ سن رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ میں نے دن رات محنت کی، دن رات مشقت کی، دن رات نماز پڑھی، تسبیحات پڑھی، اعمال پڑھے، مجھے تو آج تک فائدہ نہ ہوا، وہ ایک بار
16 शबान हफ्ते के दिन 41 बार सूरह इखलास को मेरे बताए गए तरीके से पढ़े। कितनी बार? सिर्फ 41 बार, 41 टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद, एक बार हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद, दो बार हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद, तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरह इखलास को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है। और 41 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि फ़ौरन से पढ़कर जान छुड़ा लेनी है। 41 बार पढ़ने का मतलब ये है कि आपने मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। और 41 बार सूरह इखलास पढ़ते हुए आप रब करीम से जो कुछ मांग सकते हैं मांग लें, क्योंकि 41 बार सूरह इखलास पढ़ते हुए अल्लाह की ज़ात आपको इतना अता फरमाएगी कि अल्लाह वाले फरमाते हैं पढ़ने वाला, यानी आप 41 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह जब देने पर आता है तो इतना अता फरमाता है। आज आप सोशल मीडिया पर अपने इर्द गिर्द जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, बड़ा बड़ा पैसा देखते हैं, लोग पैसे की कदर तक नहीं करते। अगर आप भी इतना रिज़्क़ और दौलत चाहते हैं तो अपने रब को राज़ी करो, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करो। अल्लाह के रास्ते में मेहनत करोगे, अल्लाह राज़ी होगा, रिज़्क़ भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी। सिर्फ 41 बार सूरह इखलास पढ़नी है, मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़नी है। इस यकीन के साथ सूरह इखलास पढ़नी है कि आप रब करीम से मांग रहे हैं और अल्लाह आप पर रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसा रहा है। सिर्फ 41 बार सूरह इखलास पढ़ते साथ ही आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वसीफ़ा पढ़ना है वो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। 41 बार सूरह इखलास पढ़ते हुए अगर आप कागज़ पर लिख कर बैठ जाएं कि मुझे घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, रब काबा की कसम, माह शबान कमली वाले आका का महीना है। इस महीने की कदर व कीमत इतनी है कि अगर कोई बंदा इस महीने में 1 लाख मांगे, कितने? 1 लाख मांगे तो अल्लाह 70 गुना ज़्यादा अता फरमाता है। अल्लाह बार बार मौका देता है, कभी शब बरात, कभी शब मराज, कभी 16 शबान हफ्ते का दिन, जो बरसों बाद मौका मिलता है। आज आपके पास मौका है, 41 बार सूरह इखलास पढ़ो। और तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने सिर्फ और सिर्फ एक कुरानी आयत मुबारका को पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। ये तीसरी और आखिरी वजीफ़ा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। ये आयत मुबारका हर किसी को ज़ुबानी आती है। ये आयत मुबारका सिर्फ 11 बार पढ़नी है और 11 बार पढ़कर अगर आपकी जादू जिन्नात से जान छुट जाए, बेरोज़गारी से जान छुट जाए, बे औलादी से जान छुट जाए, बंद कारोबार चल पड़े, कारोबार में तरक्की हो जाए, घर में सकून और बरकत हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? आपने सलामुन कौलन मिन रब्बी रहीमी को पढ़ना है। तवज्जो करें, सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है और सलामुन कौलन मिन रब्बी रहीमी ये सूरह यासीन का दिल है। और जब आप सलामुन कौलन मिन रब्बी रहीमी, सलामुन कौलन मिन रब्बी रहीमी, सलामुन कौलन मिन रब्बी रहीमी को पढ़ना शुरू करते हैं, इस आयत मुबारका को पढ़ने वाले पर जितनी नहुसतें हैं, नज़र बद है, हसद है, जादू जिन्नात के असरात हैं, वो करने वाले पर वापस पलट जाते हैं। आज हमारी नाकामी की, हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह जादू जिन्नात है, नज़र बद है, हसद है। और इनसे जान छुड़ाए बगैर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। बहुत सी बेटियों के रिश्ते ना होने की वजह रिश्तों की बंदिश है। बहुत से नौजवानों को नौकरी ना मिलने की वजह रिज़्क़ की बंदिश है। बहुत से लोगों के चलते कारोबार बंद होने की वजह जादू जिन्नात के असरात हैं। और इन तमाम के तमाम मसाइल से बचने के लिए आपने 16 शबान हफ्ते के दिन सलामुन कौलन मिन रब्बी रहीमी को पढ़ना है और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सलामुन कौलन मिन रब्बी रहीमी 1 बार हो गया, सलामुन कौलन मिन रब्बी रहीमी 2 बार हो गया, सलामुन कौलन मिन रब्बी रहीमी 3 बार हो गया। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कितनी बार? सिर्फ 11 बार। जैसे ही आप 11 बार हाथ की उंगलियों पर गिनकर सलामुन कौलन मिन रब्बी रहीमी पढ़ लें, आखिर में उतना ही दरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। क्योंकि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब तक आप वजीफ़े के अव्वल आखिर दरूद पाक नहीं पढ़ते, वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, हाजतें पूरी नहीं होती, मुरादें पूरी नहीं होती।
درود پاک پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ شعبان کی 16 تاریخ جو برسوں بعد ہفتے کے دن آتی ہے، آج چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے، گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔